ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مست نوجوان گھوڑے پر سوار اچانک سامنے آیا اور خواجہ صاحب کو زور سے کوڑا مار کر کہا کہ اے شخص، یہ شراب کا مٹکا اپنے سر پر اٹھا لے اور اسے میرے گھر تک پہنچا دے۔ چنانچہ خواجہ صاحب سر پر اس شراب کے مٹکے کو اٹھا کر اس نوجوان کے ساتھ چل دیے اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب وہاں گھر پر پہنچے تو وہاں پر ایک گویا سارنگی بجا رہا تھا، گانا بجا رہا تھا۔ جب خواجہ صاحب نے شراب کا مٹکا اتارا تو اس نوجوان نے گویے کے ہاتھ سے اس سارنگی کو، اس طبلے کو لے کر خواجہ صاحب کے سر مبارک پر اس زور سے مارا کہ نہ صرف سر پھٹ گیا بلکہ اس جگہ خون بہنے کی وجہ سے پورا رنگین ہو گیا، پورا کپڑا خون میں شرابور ہو گیا اور اس گویے کا تنبورا یعنی باجا بھی ٹوٹ گیا۔ خواجہ صاحب اس کے بعد وہاں سے باہر آئے اور دریائے دجلہ کے کنارے پر جا کر اپنے کپڑے اور سر جو خون آلود ہو چکا تھا، خون میں شرابور تھا، اس کو دھویا۔ درویشوں کی، اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، ان کی سوچ بھی دنیا سے الگ ہوتی ہے اور ان کے ذہن پر بھی اس دنیاوی رنج و تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان اللہ والوں کے ذہن کی پرواز بھی ہماری ذہنوں سے بہت بلند ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب کو اپنے سر پھٹنے کی کوئی فکر یا غم نہ تھا، بلکہ آپ کو غم تھا اس بات کا کہ میری وجہ سے بیچارے گویے کا طبلہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، یہ میری وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا۔ چنانچہ خواجہ صاحب گھر آئے۔ آپ کے گھر میں ایک جائے نماز مصلی تھا، اس کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا اور پھر اس نوجوان کے گھر پر جا کر مصلی کی آدھی قیمت اس گویے کی نظر کی، اس کو دیا اور کہا کہ تم نے اپنا بجانے کا آلہ میرے سر پر مارا تھا، اس کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا تھا، تمہارا نقصان ہو گیا تھا، مبادا تمہارے ہاتھ کو کچھ رنج پہنچا ہو، کچھ تکلیف پہنچا ہو، جو کچھ بھی تمہارا نقصان ہوا ہو، یہ اس کا شکرانہ ہے، اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ جب جوان اور گویے نے یہ خوشخلقی اور حسن سلوک خواجہ صاحب کی دیکھی تو اپنی پگڑی کو فوراً سر سے اتار کر بچھا دیا اور قدموں میں آ کر گر پڑا اور خالص دل سے توبہ کی۔ پھر اس کے بعد خواجہ صاحب وہاں سے اس گویے کے گھر گئے اور باقی بچی ہوئی مصلی کی قیمت اس کے روبرو پیش کی اور فرمایا کہ میرے سر کی وجہ سے تمہارا تنبورا یعنی بجانے کا آلہ ٹوٹ گیا تھا، یہ شکرانہ ہے، اس کا عوض ہے، اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ اس گویے نے بھی جب جناب خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حسن
خلق دیکھا، حسن سلوک کو دیکھا تو رو دیا اور آپ کے قدموں میں گر کر فوراً تائب ہوا اور رونے لگا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خوش خلقی اور صبر کی وجہ سے ایک ایسا شخص جس کا دین اسلام پر لوٹنا، جس کے لیے توبہ کرنا تو دور کی بات دیندار ہونا بہت مشکل تھا، آپ کی خوش خلقی اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمایا اور ان دونوں کی زندگی نیکوں والی ہو گئی اور دونوں اس دنیا سے سرخرو ہو کر رخصت ہوئے۔